أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ارشادات. حضور فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے. اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی. جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے. اگر یہ لوگ جو قرآن شریف کے قاف اور عین اور واد پر لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیق پر منہ کھولتے ہیں نظام قرآنی کی قدر کرتے تو انی متوفی کا و رافع کا الیہ میں میرے ساتھ کیوں برسر پرخاش ہوتے، جبکہ وہ دیکھتے کہ قرآن شریف ایک ترتیب کے طور پر ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو خارجی طور پر اپنا ایک وجود رکھتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. سوچنا چاہیے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ قرآن شریف نے کہا کیوں، اس کی ضرورت کیا پیش آئی تھی. یہودیوں ہی سے پوچھ لیتے تو یہ پتہ لگ جاتا. اصل بات جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے یہ ہے کہ یہود حضرت مسیح کو ملعون قرار دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو صلیب کے ذریعے قتل کر دیا. مگر قرآن شریف نے اس الزام کو دور کیا اور یہود کو ملزم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا. اور لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اس کا سچا وعدہ ہے. حضرت مسیح جب صلیب پر چڑھائے گئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کا موجب ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لعنتی موت ہوگی. اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے تبھی موت سے وفا دوں گا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں. اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا جو یوں کہہ دیتا کہ یا عیسیٰ انی رافعک الی السماء؟ پھر وہ کون سی دقت اور مشکل اس کو پیش آ گئی تھی جو یا عیسیٰ انی متوفی کا ہی کہا. غرض اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے. وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ ترتیب واو سے نہیں ہوتی. اگر ایسا ہی غبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کو واقعات پر نظر کرنی چاہیے اور دیکھے کہ تطہیر رفع کے بعد ہوتی ہے. یہ پہلے اس تطہیر میں درس اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئے گا جو حکم ہو کر تیرے نسبت جھگڑے کو فیصل کر دے گا، اور جس قدر الزامات یہودی تجھ پر لگاتے ہیں ان سے تجھے پاک ٹھہرائے گا. 3 ترتیبوں کے تو یہ مخالف بھی قائل ہیں، یعنی رافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے، اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ پورا ہو گیا. جسمانی رفع کے قائل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب 3 ترتیبوں کے وہ قائل ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو توفی کے لفظ کو اٹھانے کی بے فائدہ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ بھلا یہ یہودی طرز اختیار کر کے بتاؤ تو صحیح، اس لفظ کو رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہیں. رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے بلکہ رفع کے بعد ہی تطہیر ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کو نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں، جس کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ ہمارے لیے ملعون ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کیا ہے۔ یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں، ان کو الگ کر سکتے ہی نہیں۔ اور جاعل الذین اتبعوہ کو دیکھو تو وہ قیامت تک مطہروں کا کے بعد کسی دوسرے لفظ کو آنے نہیں دیتا، پھر اس کو رکھو گے تو کہاں رکھو گے؟ جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے اسی طرح سے بیان کیا ہے، اب الٹ پلٹ کر کہاں رکھ سکتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس قدر دشمنی کیوں ہے جو اس کی ترتیب توڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے خدائی ثابت کرو؟ عیسائیوں کے اس مردہ خدا کو کہیں تو مرنے دو۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ ہم مسیح کو محض ایک بندہ اور نبی مانتے ہیں، دوسری طرف ان کی نسبت ایسے عقیدے رکھنے چاہتے ہو جو ان کو خدا بناتے ہیں۔ اس کی وہی مثال ہے کہ ایک شخص تو کسی کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مر گیا، مگر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مرا تو نہیں، مگر نبض اس کی نہیں چلتی، بدن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، سانس بھی نہیں آتا۔ اے دانش مندو، غور تو کرو، اس کے مرنے میں کیا شک رہا جس کی زندگی کا کوئی بھی اثر نہیں پایا جاتا؟ تم کہتے ہو کہ مسیح خدا نہیں، مگر مانتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہے اور زمانے کے اثر سے محفوظ اور لا تبدیل غیر متغیر ہے۔ تم کہتے ہو مسیح خالق نہیں، مگر مانتے ہو کہ اس نے بھی کچھ چڑیاں بنائی تھیں جو ان چڑیوں میں مل گئی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ مسیح عالم الغیب نہیں، مگر یہ مانتے ہو کہ وہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں اور تمہارے گھروں کے ذخیروں کی اطلاع دے دیتا تھا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر ایک خدا کو تمام صفات کاملہ سے موصوف مان کر پھر اس کی صفات ایک عاجز انسان کو دو۔ کچھ تو خدا کا بھی خوف کرو۔ یہی باتیں ہیں جنہوں نے نصارہ کی قوم کو جرأت دلا دی اور انہوں نے تمہاری قوم کے ایک بہت بڑا حصہ گمراہ کر ڈالا۔ تمہیں کچھ کب خبر ہوگی جب سارا گھر لوٹ چکے گا؟ تو میرے ساتھ دشمنی کرتے مگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ میں نے کون سی انوکھی بات کہی تھی؟ میں تم سے کیا کچھ مانگتا ہوں، پھر مجھ سے عداوت کی کیا وجہ؟ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کامل صفات ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے صفات کسی انسان کو نہ دو؟ کیا اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی کامل انسان گزرا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح کے درجات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات سے ہرگز نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ وہ ان صفات سے ہرگز موصوف نہیں جن سے تم موصوف مانتے ہو؟ خدا کے لیے سوچو، یہ یاد رکھو کہ آخر مرنا ہے اور خدا کے حضور جانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہایت درد دل سے فرماتے ہیں، مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بلایا، رسول حق کو مٹی میں سلایا، مسیحا کو فلک پر ہے بٹھایا، یہ توہین کر کے پھل ویسا ہی پایا، اہانت نے انہیں کیا کیا دکھایا، خدا نے پھر تمہیں اب ہے بلایا کہ سوچو عزت خیر البرایا، ہمیں یہ راہ خدا نے خود دکھا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔